دو دفعہ شہید کر دیا گیا. بالکل اس طرح 2 دفعہ شہید کر گیا. اور وہ شہادت بھی غیر قانونی رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے جو ہے وہ کیا گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا قانون کے تحت چلیں آ جائیں چلیں آپ قانونی طور پر ہم اپنا ایکشن لیں, لیکن رات کو چھپ چھپا کے دباؤ ڈال کے بہت ہی خطرناک انتقامی طاقت ساری چیزیں انوالو کر کے شہید کر دیا گیا دوسری دفعہ. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا اینکر نہیں ہوگا جو ایک ہی گورنمنٹ یا تو 2 دفعہ شہید ہوا ہو, اور دونوں دفعہ غیر قانونی, اور دونوں دفعہ جو ہے وہ سیم ایشو پہ, سیم مختلف ایشو پہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہم کیونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کے ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں, آپ حق سچ کو لکھتے ہیں. جب یہ پروگرام بند ہوا تھا تو کچھ ریزنیں لکھی تھی آپ نے, اسکرین پہ شو کی ہیں. ریحام خانہ اور فوزیہ قصوری کو شو میں کیوں لیا, مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کیوں کیا, شو میں پی ایم ہاؤس اور موکل کا ذکر گیسٹ میں کیوں کیے, 1 فروری سے آپ کا شو بند کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ اپنے مہمانوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ موکل کا ذکر نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا؟ کیا ان کو پہلے پرچہ نہیں لکھ کے دیتے کہ یہ بات نہیں کرنی؟ جی میں نے میرا خیال ہے ایک تفصیل سے ویڈیو جاری کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں. دیکھیں میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے کہا یار مجھے پیمبرا یا پرائم منسٹر ایک وہ دے دے, کیا نام ہے, لسٹ دے دے جس میں یہ پتا ہو کہ کون کون سے گیسٹ کو آپ ڈاکٹر صاحب لے سکتے ہیں, کون کون سے نہیں لے سکتے ہیں, تو وہ بہترین ہو جائے گا ہمارے پاس. اور دوسرا یہ کہ کس قسم کی گفتگو آپ کے پروگرام میں ہونی چاہیے وہ بھی دے دیں, تاکہ اتنی زحمت کیوں اٹھانی پڑے آپ کو رات کے اندھیرے میں کیمرے کے ذریعے چینل والوں کو دباؤ ڈالنا پڑے, یا ڈائریکٹ آپ رات کو بلا کر ان کو دھمکی دیں اور بلیک میل کریں اور کہیں کہ چینل بند کر دیں گے ورنہ ڈاکٹر دانش بند کر دو, یا پھر جو ہے وہ چینل کو پیچھے کیبل کے ذریعے پھکوا دیا جائے گا. اس کی کیا ضرورت ہے پھر ایکسرسائز کی؟ آپ جب ہمیں لسٹ دے دیں گے اور آپ ہمیں ٹاپک دے دیں گے کہ اس پہ بات کرو, جیسے کہ آپ نے میری چارج شیٹ کر کے مجھے سولوشن دیا ہے جو میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو, تو اگر یہ دے دیں گے تو اسی وقت ہم کہہ دیں گے سر ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آپ کی بھی انرجی بچ جائے گی اور ہم جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا سر. بات دراصل کہنے کا یہ ہے کہ زلفی بخاری کا ایک شو کیا 92 میں, اور وہ 92 میں جب زلفی بخاری کا شو کیا تو انویسٹیگیشن کے کئی انویسٹیگیٹو ہم رپورٹس لاتے رہے, پی ٹی آئی کے خلاف بھی لاتے رہے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ بااثر شخصیت ہے, بہت طاقتور ہے, پرائم منسٹر کے بہت قریب ہے, پرائم منسٹر ان کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں جب ہم نے ان کو بلایا تھا تو مختصر یہ کہ وہ نہیں آئے, اور پھر وہ آن ایئر ہو گیا, اور اس کے بعد دباؤ آیا. کہ دباؤ کیا تھا اس وقت کہ جی آپ ان کے حق میں پروگرام کر دیں. تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ حق میں کیسے پروگرام کریں, مثلا ان کو بٹھا کر ان کو کہہ دیں کہ آپ ایماندار ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی سروسز بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت ہے, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, ڈیلیور بہت اچھا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سوالات جو ہم نے اٹھائے ہیں اور جس کے جوابات انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے نہیں دیے, حالانکہ دوسرے پروگراموں میں دھڑا دھڑ وہ گئے اور وہاں پہ جو کچھ بکواس کر سکتے تھے بولا ہے انہوں نے, جس طرح لینگویج استعمال کی, میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پروگرام میں جہاں اسٹارٹ ہوا تھا وہاں نہیں آئے. تو آپ کہا جا رہا ہے کہ میرے پروگرام, میں نے کہا جی وہ تو کئی پروگراموں میں کلیئر ہو چکے ہیں, بلکہ 92 کے دو اینکروں کے پروگرام میں بلا کے ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے. تو میرے پروگرام کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی آپ کلیئر کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ کلیئر ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ میرے پروگرام میں آئے اور آنے کے بعد جو سوالات میں نے اٹھایا ہے ان کے تمام جوابات وتھ ڈاکومنٹس دے دیں, تو خود ہی بخود ہی کلیئر ہو جائیں گے. دنیا دیکھے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو سوالات اٹھائے تھے اور جو ڈاکومنٹس دکھائے تھے وہ غلط تھے, اور زلفی بخاری نے جو ڈاکومنٹس لا کے دکھا دیا ہے, کہہ لیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کلیئر کریں. تو میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں میڈیا کی کریڈیبلٹی کو, تو آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں گھر جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے اپنے گھر. حالانکہ ٹویٹس بھی میری پرسنل ٹویٹس ہے, اس میں کرتا ہوں, وہ بھی بہت سخت اس پہ ریئیکشن آیا تھا. ایک تو یہ واقعہ تھا. اچھا اس پہ رؤف کلاسرا صاحب نے پرائم منسٹر سے پوچھا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر دانش کو کیوں نکال دیا. پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پوچھا تھا, اگر ان کے پاس کوئی جواز ہے, کوئی ایسی بات ہے کہ جی ہم غلط ہیں یہ ہے, تو وہ بتاتے. انہوں نے کچھ نہیں بتایا.
प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में सब चीज़ था, उनकी अप्रूवल से सारी चीज़ हुई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जनाब यारी या तो प्राइम मिनिस्टर कह देता यार मुझे नहीं पता मीर शकील रहमान के साथ क्या हुआ, डॉक्टर दानिश के साथ क्या हुआ, मैं मालूम करता हूँ, तो समझ में आता है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि नीचे से कुछ लोगों ने एक्शन ले लिया है। दूसरा है कि उस प्रोग्राम के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हमें बड़ी खुशी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई करें और वो हमारे प्रोग्राम में ऐसी चीज़ों को जो ठोस है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के अहम तरीन निज़ारों के लिए अच्छा नहीं है, हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है और आइन और कानून इसकी मना करता है और हमने वो प्रोग्राम कर दिया है, तो कानूनी तौर पर वो हमें बुलाएं और एक्शन लें, हमारे खिलाफ हमेशा के लिए बंद कर दें, ताकि अगर हम समझते हैं कि कानूनी तौर पर वो लेटर के जरिए हमें बंद करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अदलिया में जाएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम गलत हैं तो बंद कर दें और अगर हम सही हैं तो फिर आप हमें रिलीफ दें। तो वो नहीं होता है और रात के अंधेरे में होता है और ब्लैकमेलिंग होती है और फिर जाहिर है चैनल के ओनर को मैं कोई दोष इसलिए नहीं देता हूँ कि ये ज़्यादातर चैनल के ओनर जो होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, वो लोग उनका कोई ना कोई आपको पता है बिजनेस होता है बेचारों का, वो हुकूमत में के आगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने बिजनेस पे करते हैं, हुकूमत के पास बहुत वसाइल है, ताकत है उनको ब्लैकमेल करने का, तो वो बेचारे हो जाते हैं, तो इस तरह हम फारिग हो जाते हैं। अब रही बात अब तक की, तो अब अगर आप पूछते हैं तो मैं उससे भी निकाला गया हूँ किस लिए और क्या चार्ज था मैं बता दूं अगर आप कहते हैं तो। जी प्लीज गो हेड। इसके लिए ये था कि जब मैंने अब तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लिया, मैं 5-6 महीना बेरोजगार रहा। हालांकि मेरी जो मेरी वो है इनकम है या जो मेरे घर का खर्च है, मेरे बच्चों सबका, वो मेरी सैलरी है। मैं कोई दूसरे एंकरों की तरह न जहाज रखता हूँ, ना बहुत बड़े बड़े बिजनेस रखता हूँ, ना डिपार्टमेंटल स्टोर रखता हूँ। मेरे पास यही सैलरी है जिसकी बुनियाद पर मैं अपने घर को लेके चलता हूँ। तो बाहर लेकिन असूल होता है आदमी का। तो उस पे जो ये हुआ कि जनाब जब मैंने अब तक 6 महीने के बाद अब तक ज्वाइन किया, तो वहां पर जो है वो मैं काम कर रहा था अपना, वही मेरा स्टाइल था। हालांकि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, जरदारी साहब के ज़माने में हमारी क्रिटिक्स होती थी, वो क्रिटिक्स का तो 20% 25% भी हमने नहीं करना जो था, जो हमारा एक फॉर्मेट है कि जनाब पहले भी था कि हुकूमत के नुमाइंदे को भी बुलाओ और अपोजिशन के भी नुमाइंदों को बुलाओ और इंट्रो में दोनों चीज सामने रख दो और उसके बाद उनको बहस करने का मौका दिया जाए। तो हम यही कर रहे थे, लेकिन मुझे हैरानगी है कि इसके बावजूद भी हुकूमत को ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा था। सवाल ये पैदा था क्यों नहीं पसंद आ रहा था, उसकी वजह ये थी कि हम अपने प्रोग्राम में हम फैक्ट एंड फिगर को जब लाते हैं तो फैक्ट एंड फिगर को तो कोई जुटला नहीं सकता है ना, खुद उनकी हुकूमत के फैक्ट एंड फिगर लाते हैं। चाहे वो ट्वीट्स पे हम लाते थे जिसपे उन्होंने कहा कि इसकी ट्वीट्स भी हमारे खिलाफ है, यानी वो हमारी ट्वीट्स को इतना ज्यादा रीड करते थे प्राइम मिनिस्टर, उनके पास इतना टाइम था। मैंने किसी शख्स से पूछा भी, यहाँ पे ये बात जरूर बताना चाहूंगा, बहुत ही करीबी है इमरान खान के, जिन्होंने इमरान खान हुकूमत बनाने में शहीद कर दिया गया। मैंने कहा सर देख लें आपकी हुकूमत, कहने लगे यार तुम तो लाने वाले थे और लाने वालों में तुम थे और तुमने तो इनको लाया है और ये खुद भी मानते हैं, तुम्हें तो मुजाहिद कहते थे, ये वो भी बैठते थे जब मुझे मुजाहिद कहा जाता था। तो कह लेंगे, तो मैंने कहा सर ये जवाब बताइए कि मुजाहिद तो अपने जहाद के रास्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी तो बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा कि जी क्यों आज तब्दील हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी आज इसलिए तब्दील हो गए कि अब मफादात टकराए हैं, कल किसी और के मफादात थे। तो मैंने कहा सर इन्होंने ही तो मुझे कहा था कि हक और सच बोलो, और जब मैं हक और सच बोल के आता था तो मुझे शाबाशी देते थे और मुजाहिद कहते थे। आज इनको तो कहेंगे डॉक्टर साहब मसला ये है कि जी वो कल था और आज ये है, आज ये हुकूमत में है। तो मैंने कहा सर ये बताएं कि ये मेरे ट्वीट्स को, मेरे गेस्ट को इतना फॉलो करते हैं, तो हंसने लगे। कह लेंगे देखिए डॉक्टर साहब जिस प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा सर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, इनको तो अपने सर के बाल खुजाने का मौका नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की क्राइसिस में है और इंटरनेशनली जिस तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उस सूरत हाल में तो वजीर आजम हमारा बहुत बिजी होगा और वो उसके पास डिफेंस इशू है, उसके पास
نیشنل ایشو ہے, اس کے انٹرنیشنل ایشوز ہیں, اس کے پاس اکانومی کے ایشو ہیں, پولیٹیکل, آج کل پالیٹکس بھی اتنی شدید ہوئی ہے, پوزیشنز کا ہے, قانون, آئین, انتظامیہ, گورننس, اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں. تو وہ ڈاکٹر دانش کی ٹویٹس اور ڈاکٹر دانش کے گیسٹ کو کیسے واچ کرتے ہیں ڈائریکٹ؟ کہہ لیں گے ہاں, ہنسنے لگے, پھر وہ کہہ لیں گے مجھ سے بہت ہی اہم آدمی ہے پی ٹی آئی کے, کرتے دھرتے رہے ایک زمانے میں. کہتے ہیں جب کسی پرائم منسٹر کے پاس کوئی کام نہ ہو, میں کوٹ کر رہا ہوں گا جملہ, جب کسی پرائم منسٹر کے پاس کوئی کام نہ ہو اور اس کے پاس صرف یہ ہو کہ وہ امیج بلڈنگ کرے اپنی, اور دوسرا یہ کہ وہ دوسرے اپوزیشنز کو کس طرح میڈیا میں ذلیل کرے, اگر اس کے پاس یہ دو کام ہوگا تو پھر تو آپ نشانے میں آئیں گے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہنے گے یار اب سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سارا ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کون میری تعریف کر رہا ہے اور کون نہیں تعریف کر رہا ہے, اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کس ترجمان نے آج اپوزیشن کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ایبیوز لینگویج استعمال کیا اور کس کی کھچائی کی ہے اور کس کے ساتھ کتنے بری طریقے سے پیش آئے. تو یہ سچویشن, تو مجھے بھی یہی لگا کہ میرے ٹویٹس کو اتنا فالو کرنا, کیونکہ جب انہوں نے چارج شیٹ کی تو میرے ٹویٹس کو بھی چارج شیٹ کی. تو پہلی چارج شیٹ جو تھی پرائم منسٹر کی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ریحام خان کو کیوں لیا ہے, ریحام خان کو جو ہے وہ آپ بند کریں فوراً, ورنہ آپ کا چینل جو ہے وہ آپ کے کیبل کو انہوں نے انسٹرکشن دے دی تھی کہ وہ پیچھے بھیج دیا جائے. ڈاکٹر دانش نے جب اب تک میں بھی ریٹنگ لے لی, ٹاپ آنے لگے, تو ریٹنگ بھی گرانا شروع کر دی. تو خیر میں نے چینل کے اونر سے کہا, میں نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے بھائی کہ ریحام خان کو نہیں لیا جائے. میں نے کہا سر اصول کے طور پر تو یہ ہے کہ ریحام خان ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, بڑا اینکر ہیں, بڑا ہمارے لیے بڑی رسپیکٹیبل ہیں, اور میں یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ جی میں ان کو منع کروں, کیونکہ میں نے ان کو پروگرام میں لیا ہے اور میں آئندہ بھی لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ پروگرام صاف طور پہ کہا ہے کہ وہ کیبل میں آرڈر چلا گیا ہے اور کیبل والے مجھے فون کر رہے ہیں کیا, اور واقعی سارے آرڈرز کہتے اور ہم بہت پیچھے پھینک دیے گئے تھے. لیکن خیر اس کے فوراً بعد آرڈر آیا کہ جی آپ نے اکبر از بابر کا ایک فورن فنڈنگ کا جو پروگرام کیا وہ کیوں کیا ہے. اس کے بعد تیسری چارج شیٹ تھی, وہ تھی آپ کے ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ بھی ان کو ناپسند آیا بہت زیادہ. اور چوتھا جو ہے وہ آخری جو نہیں, اس سے پہلے ایک اور ہوا, اور وہ یہ تھا کہ میرے ایک پروگرام تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں نکال کے, اس میں کیا ہے ایسی چیز, بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں اس میں یہ تھا کہ جی وہ نبیل گبول صاحب تھے, مجھے یاد ہے میں نے نبیل گبول کو ایز اے اپوزیشن لیڈر بلایا, اور حکومت اور اتحادی یعنی دو حکومت کے لوگ موجود تھے اس میں, ایک میاں عتیق اور ایک کومل شوزوب کوئی خاتون ہے, اور چوتھا ایک نیوٹرل تھے جواد احمد جو نئی پارٹی ہے. گفتگو نکلی, اس میں نبیل اقبال نے جملہ کہہ دیا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے, تو یہ موکل سے چلاتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ کمل شوزوب نے اس کو ریئیکٹ کیا. ادھر سے میاتی جو ان کے حمایتی ہیں انہوں نے بھی یہی جملہ کہہ دیا کہ ہاں موکلوں سے حکومت چلتی ہے. تو اس پر میں نے ایک جملہ صرف یہ کہہ دیا, میں نے کہا موکل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے آپ موکل سے. پھر یہ جملے کے بعد وہ ڈھکے جھکے جملے میں نکل گئے, بات ہی ختم ہو گئی. تو اس کو اتنا زیادہ اٹھایا گیا, یہ موکل کیا, میں بھی پریشان ہوں کہ آخر اس موکل کے مسئلے کو کوٹ کیا گیا. میری چارج شیٹ میں جو ہے ٹاپ میں موکل والا جملہ ہے, اس کے بعد ریحام خان ہے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان, اس کے بعد آپ کے وہ ہیں کیا نام اکبر از بابر, اور اس کے بعد فوزیہ قصوری کا آخری میں نے قصور کر دیا کہ میں نے ان کو ایک پروگرام میں لیا, فاؤنڈر ممبر تھی اور پروگرام میں آتی رہی ہیں, اور میرے پروگرام میں وہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھی تو بے شمار پروگراموں میں آتی تھی, جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے. اجازت دیں تو سننے والوں کو ایک یہ کلپ سنائیں ذرا, یہ جو آپ چارج میں ایک جو کلپ اگر اجازت دے تو آپ. جی 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 ضرور, بالکل سنائیے, ہر کلپ چلائیے, دکھائیے کہ وہ جو 5 الزامات لگائے ہیں اس میں کیا چیزیں دکھائیں آپ. جی 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 ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پہلا ایک کویسچن تھا, جلدی سے اس کا جواب دے دوں. آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی ہمارے سامنے کور کمیٹی کے اندر کبھی کسی بھی آڈٹ کی یا فائنانسز کی رپورٹ اگر کبھی پیش کی گئی, جہاں تک مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا.
22 साल के अंदर जो मैं कोर कमेटी की मेंबर रही हूँ, हमारे सामने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं हुई, ना कभी कमेटी से राय ली गई कि ये पैसा इतना अगर इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है या कहाँ जाएगा या किस तरह खर्च होगा. That was an answer to your previous. तो ये भी एक रीजन थी. नहीं, ये डेफिनेटली वो आई, उन्होंने बहुत से देखें, अगर फौजिया कसूरी से उनको कोई प्रॉब्लम है तो कोई गवर्नमेंट का आदमी हमें देते आते रहे हैं. बाबर अवान आए, चंद साहब तशरीफ लाए, इनके एडवाइजर्स बहुत सारे आए, हमने तो सबको मौका दिया. अगर फौजिया कसूरी कोई कह रही थी उनको काउंटर करने के लिए आप अपना आदमी भेज दें, हमने तो कांटेक्ट भी किया था उनके इनके लोगों को. लेकिन अगर उनके लोग नहीं आते हैं क्योंकि जवाब नहीं दे पाते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि फौजिया कसूरी प्रोग्राम में आई, आपने इन 5 चीजों के ऊपर मुझ पे चार्ज लगाया और मुझे मेरा प्रोग्राम गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर दबाव से आपने मेरा बंद करने का आपने हुक्म जारी किया और उसका एक रिलीफ भी दिया आपने. अब आप सुनिए वो रिलीफ कितना यानी तकलीफ दे बात आप सुनिए. पूरी दुनिया को बताइए कि ये इस मुल्क के ये प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हुकूमत है पीटीआई की जो जमहूरी हुकूमत है, जिसे लाने में मीडिया ने अहम किरदार अदा किया, ये मानते हैं. और बहैसियत एंकर 10 साल इनके साथ खड़े होकर इनकी उन तमाम बातों को जो आज साबित हो गई कि झूठ है, उनको सपोर्ट किया. और उसके बाद कम से कम आंखों में एक शर्म होती है कि यार इतनी बातें हो रही हैं, ये सेंटर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ये मीडिया चैनल ने हमें, तो कम से कम ये अगर तनकीद कर रहा है तो करने दो यार तनकीद. इसकी तनकीद से कौन सी हमारी हुकूमत गिर जाएगी. लेकिन वही वाली बात आती है उनके दोस्त की जो बहुत करीबी इनके साथी हैं कि इमेज बिल्डिंग, वो इस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि कोई उन पर पॉजिटिव क्रिटिक्स भी करे. तो सवाल ये क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा, मैसेज मुझे ये मिला और मैंने उसी वक्त ऑनर उनको उसी वक्त जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ एक ही सूरत में सरवाइव कर सकते हैं कि अगर आप 6 महीने तक, एक बहुत बड़े एंकर हैं, बड़ा नाम है उनका आज भी, और मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जब उनका नाम अगर मैं कोट करूंगा तो मैं तो अपनी जगह हूँ कि मुझे तो नाम दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि मुल्क की हुकूमत ये हुकूमत ये कह रही है कि आप ऐसा प्रोग्राम करें. इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम हुकूमत के इशारे पे करते हैं, उनके मुताबिक करते हैं. तो कहा गया कि 6 महीने तक आप उन साहब के जो एंकर्स हैं, जो बड़ा नाम है इस वक्त, उनके तर्ज पर हुकूमत की हिमायत में प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर दानिश, तो आप चल सकते हैं, वरना 1 फरवरी से आपका प्रोग्राम बंद. मैंने भी फिल बदी जवाब दिया, देर नहीं किया, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ये जो सवाल था, ये जो मुझे रिलीफ दी जा रही थी, ये एक एंकर और मुझे ऐसा एंकर जिसने हमेशा जो है वो इन चीजों को फेस किया. अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होता तो मैं पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता, 92 में कर लेता. तो इतना 5 महीना बेरोजगारी क्यों गुजारी भाई, और आज भी इतनी तकलीफ में क्यों गुजरे, तो मैं उस वक्त कर लेता. आप मुझसे ये कह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं उस एंकर की तरह जो है वो प्रोग्राम, और वो भी 6 महीने तक मैं आपकी तारीफ करता हूँ. मैंने फिलबदी कहा, मैंने कहा सर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, 6 मिनट भी इस तरह की डिक्टेशन पे मैं प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा. आप मेरा 1 फरवरी से प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई रंजिश नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, इसलिए कि मैं एक ऐसी जगह पे इस मुल्क में मीडिया को देख रहा हूँ जो इस वक्त मीडिया 20 यानी नवाज शरीफ और जरदारी साहब दौर में 80%, 90% जो है वो मीडिया आजाद हुआ करता था. ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा आजाद रहा है, लेकिन आपके दौर में तो इतना कतगन है कि 15 से 20% तो ऑलरेडी मीडिया चैनल बेचारा कतगन में चल रहा है, मसाइल में चल रहा है. एक भी कोई चैनल थोड़ा सा उसको 1024 को देख लीजिए आप, क्या उसके साथ अशर हो रहा है. इसी तरह और भी बहुत सारे चैनल है, मैं क्या कोट करूं. तो बज़ाहिर हुआ ये कि मैंने उनको इनकार कर दिया आज, और 10 बजे का जो लाइव शो मैं करता था और जो जिसमें मेरा एक तरीक़ेकार है वो बंद हो गया है. मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे भी, पूरी कौम से भी, मीडिया पर्सन से भी, इस मुल्क के लोगों से भी, कि मेरा कसूर क्या है.
اگر میں سچ اور حق دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف آپ کی حکومت کے بارے میں نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ تم نے کچھ لوگوں نے لکھا مجھے، کہا کہ آپ کا عمران خان کے ساتھ کیا ایشو ہے، آپ اس حکومت کے ساتھ کیا ایشو ہے، آپ کا پرسنل ایجنڈا ہے کہ آپ نے، تو انہوں نے میرے وہ 10 سال شادی دے جو میاں نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ ان کی حکومت نے فیس کیا. اگر یہ لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں، یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر دانش نے ان کی حکومتوں، کیونکہ میرا پروگرام کا جو بیس ہوتا ہے وہ میں حکومت کو اس لیے کرٹکس کرتا ہوں، میں پرسنل کبھی نہیں ہوتا، حکومت کو اس لیے کرٹکس کرتا ہوں کہ حکومت نے ڈیلیور کرنا ہے، انسٹیٹیوشن بنانا ہے، ملک کو آگے لے جانا ہے، پالیسیز بنانی ہے، پلاننگ کرنا ہے، عوام گورننس دینا ہے، عوام کے مسائل کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے. سب جب حکومت نے کرنی ہے تو پھر میں حکومت کو پکڑتا ہوں ہمیشہ اور ان سے کام. 5.8 نواز شریف صاحب کی اگر جی ڈی پی تھی تو ہم نے اس وقت کمپیئر جانتے ہیں کس سے کیا تھا؟ ہم نے بنگلہ دیش سے کیا تھا، تو 7.8 پہ تھا. تو ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کھچائی کی، ہم نے ان کو سخت وہ تنقید کی کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے، آپ 5.8 پہ ہے اور وہاں جو ہے 7.8 ہے، تو ہم نے سخت تنقید کی. لیکن آج اگر ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 2 سال کے اندر آپ نے 1.5 پہ نہ ہے اور پھر -4 پہ چلی گئی، تو کیا اگر میں یہ کمپیرزن کروں کہ نواز شریف کی جی ڈی پی جو نواز شریف صاحب کی 5.8 تھی اور آپ کی -4 ہے، یا 1.5 پہ آئی تھی پہلے اور پھر، تو اگر یہ کمپیریزن آ جائے گا تو آپ بگولا ہو جاتے ہیں، اور یہ حقائق ہے. جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں 70 روپے ڈالر تھا اور 96 پہ پیپلز پارٹی نے لیا، اور اس کے بعد 96 سے 112 پہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ نواز شریف کا تھا، اور پھر 17 تک اس طرح گیا کہ 2018 میں الیکشن ہونے تھے تو وہ فلکچویٹ ہوا. چلیں بھائی ہم 2017 کہہ دیتے ہیں، 117 کہہ دیتے ہیں، 118 کہہ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا تھا، حالانکہ ان کا 112 تھا. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اضافہ ہوا تقریباً کوئی 20-22 پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سال میں، اور ادھر اضافہ ہوا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. اگر 12 ایکچوئل لیا جائے 2017 پہ تو وہ ہوا تقریباً 5 سال میں آپ کے 96 اور 12-16 کے قریب ہوا. آپ نے 123 سے اٹھایا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 17 سے 123 پہنچ گیا، 123 سے اٹھا کے آپ نے صرف 2 سال میں 170 کر دیا، یعنی 59 آپ نے اضافہ کر دیا. تو اب اگر ہم یہ کمپیریزن دیتے ہیں تو یہ کیسے نہیں دیں، ہم کیوں نہیں دیں؟ ہم یہ حقائق ہے، یہ سچ ہے، ہم یہ دیں گے. اور اگر آپ کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں تو اس بنیاد پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، آپ اس کو امپرومنٹ کریں، اس میں لائیں، آپ اس میں اچھائی لائیں. آپ کو یہ پازیٹیو کرٹکس کے طور پہ لینا چاہیے، نہ کہ اس کو آپ نیگیٹو لیں. ہم آپ کو گالم گلوچ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو آپ کو کوئی بددعائیں تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کے لوگوں کی آپ کے منسٹر آتے ہیں میرے پروگرام میں، کون سا آئے ہیں؟ آپ کے منسٹر آف انڈسٹریز بھی آئے، بہت سارے آئے، اسد عمر آئے، فائنانس کے حوالے سے آئے. ہم نے ان کے سامنے سوال رکھا، کیا تھا جواب؟ کچھ نہیں تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لائیو آپ نے 2 گھنٹے کا پروگرام کسی اینکر کو دیا، آپ مجھے 2 گھنٹے کا پروگرام دیں، لیکن لائیو دیں اور اس میں آ کر اپنی کارکردگی بتائیں. میں 1 ہفتے پہلے آپ کو سارے سوالات دے دوں گا. آج تک میں نے کبھی کسی کو سوال نہیں دیا. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو 1 ہفتے پہلے سارے سوالات دے دوں گا، آپ سارے اپنے ایڈوائزر منسٹروں کو بیٹھا کے اس کے جوابات بنا لیجئے، اور اس کے بعد پھر لائیو پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ قائل کر دیں، پوری دنیا دیکھے گی کہ یار دیکھیں یہ ڈاکٹر دانش جو ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور پرائم منسٹر نے ان کو قائل کر دیا. لیکن لائیو پروگرام میں پھر لائیو جاتا ہے، پھر سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا ایکچوئل تو آپ دے سکیں گے. تو میٹر یہ ہے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ مجھے کسی نے کہا، سوال میں انٹرویو دے رہا تھا، کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اتنا وزیر اعظم کا پیار کیوں ہے، محبت کیوں ہے؟ تو میں اس کا جواب جو ہے وہ اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ بظاہر واقعی میں یہ اس بات پہ نکالا تو میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے. میں نے تو اگر میں پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا، میرے آنکھوں میں اتنی شرم ہوتی کہ اس بندے نے، اسے میں نے مجاہد کہا تھا اور اس نے 10 سال جو ہے فائٹ کیا ہے، مجھے سپورٹ
سے کچھ اجازت نہیں تھی اپنے پروگرام میں لیا ہے. اور مجھے بھی جب انٹرویو امپورٹنٹ کرنا ہوتا تھا میں اسے بلاتا تھا, آ جاتا تھا, چلو یار جو بکواس کر رہا ہے کرنے دو, میں کسی کی رزق نہیں چھینوں. کم از کم میں پرائم منسٹر ہوتا, کتنی ہی نفرت کرتا, میں کہتا ہے یار چھوڑ دو. لیکن سر ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں, ہم نے کون سا ایسا کام کیا؟ یہ جو چارج شیٹ ہے اس پہ آپ نے سولوشن دیا ہے. دنیا آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں نا کیا ایسی میں نے غلطی کی ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے پاس اور کوئی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے میرا پروگرام بند کیا ہے تو لائیں, ٹھوس ثبوت لائیں, یا بلکہ قانونی کارروائی کریں تاکہ مجھے ایک موقع ملے کہ میں عدالت میں تو جا سکوں. میں انصاف کے اس کٹہرے میں کھڑا تو ہوں کہ جہاں پر جا کر میں پوچھ سکوں کہ سر مجھے بتائیے کہ میں نے کون سی آئین کی, پیمرا کی, کس چیز کی خلاف ورزی کی ہے جس کی بنیاد پر مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. اگر میں کسی شخص کی خوشنودی کے لیے پروگرام نہیں کر سکتا, میں اگر کسی شخص کی ناجائز خواہشات کی بنیاد پر پروگرام نہیں کر سکتا, میرا ہدف حکومت ہوتی ہے, اور میں صرف ان کی حکومت پہ ہدف نہیں کر رہا ہوں, ان کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا, بلکہ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب. آج تو میں نے کہا ایک پروگرام میں کہ میں تو آج یہ محسوس کرتا ہوں 2 دفعہ شہید ہونے کے بعد, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کرٹکس جو میں نے کی ہے اس کے اوپر, اور مہمانوں کے اوپر, کہ واقعی ذرا دوسری نظر دیکھو کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور زرداری صاحب کی حکومت تھی, ہم نے کتنے بڑے بڑے کرٹکس کیے, لیکن شاباش ہے, سلام ہے ان کو. یعنی کہ مشرف صاحب بھی یہ بڑے لوگ ہیں, میں کہتا ہوں آج میں مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. کبھی انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا, کبھی بلیک میلنگ نہیں کی, کبھی ہمارا رسک نہیں چھینا انہوں نے, کبھی ہمیں دھمکی نہیں دی انہوں نے, کبھی ناراضگی کا براہ راست اظہار نہیں کیا. ان کے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے پروگرام میں اور ناراضگی تھوڑی بہت ان کی رہتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی ایسا رویہ, تو یہ تو بڑے لوگوں کا ہے. یہ چیزیں تو بڑے لوگوں کی نشانی ہے. اور آپ نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نہیں, آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس شخص کو ایک نکال چکا ہوں, دوسری دفعہ بھی نکال رہا ہوں, کیا میسج میں دے رہا ہوں لوگوں کو, کیا میسج میں دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو ڈیموکریسی کی, آئین کی, میڈیا کی, آزادی کی, رائے کی اور لوگوں کی رائے کی, عوام کی کوئی آپ کو نہیں ہے. آپ کا مسئلہ وہ جو آپ کے بہت قریبی دوست جنہوں نے آپ کی حکومت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا 2 کام ہے, کوئی اور کام نہیں ہے, امیج بلڈنگ اینڈ دوسرے جو جتنے اپوزیشنز لوگ ہیں ان کے اوپر بسا سکتا ہے, جو ان کو بد کلامی ان کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا شارٹ میں ذرا بتائیے گا ٹیکنیکلی طور پہ جو ہمارے پیمرا ہے ان کی طرف سے آپ کوئی پیغام, کوئی میسج, کوئی ایسی چیز آئی ہو؟ دیکھیں ہم تو سندھان میں رہتے ہیں, یہ ایک جگہ ہے پیمرا جو کہ اس طرح کا کوئی اگر شو ہو تو اس پہ آپ کریں. میں نے مراد سعید, اچھا ہاں اس کا ذکر تو نہیں آیا, لیکن میں نے مراد سعید صاحب جو بہت ہی اہم آدمی ہیں, عمران خان صاحب ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کو اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا تھا اور پھر یہ کہہ کے کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا. ان کے ایک ڈپارٹمنٹ NHA کا میں نے آڈٹ رپورٹ, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جو ہے وہ آن ایئر کی, جس میں 54 ارب کی جو ہے وہ آپ کے irregularities ہے, اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. اس پر پیمرا نے مجھے ایک نوٹس بھیج دیا. نوٹس اس طرح بھیجا کہ جی مراد سعید کے جو کمیونیکیشن کی منسٹری ہے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ نے اس کو غلط بیان کیا ہے, یہ کیا ہے. تو پیمرا نے ایز اے سیلف ایکسپلینٹری جو ہے نا وہ میری طرف بھیج دیا, ہم نے جواب دے دیا بالکل آپ حق ہے, آپ نے ہم یہ اٹھایا. لیکن میرے پروگرام کے حوالے سے آج تک پیمرا نے مجھے ایک لیٹر اس حوالے سے نہیں دیا کہ میں اب تک میں آیا ہوں کہ آپ نے ریحام خان کو کیوں لیا, آپ نے فوزیہ قصوری کو کیوں لیا, آپ نے مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کیوں کیا, آپ نے موکل کیوں بول دیا, آپ نے اپنے پروگراموں میں جو بلا کر گیسٹ کو سوال کرتے ہیں وہ سوالات ایسے کیوں ہوتے ہیں, فلاں کیوں. کوئی ایک لیٹر ہمیں نہیں دیا ہوتا تو ہم کو خوشی ہوتی, کیونکہ آپ ہم پر, ہمیں پتا ہے پیمرا پہ بہت پیمرا نے دباؤ ڈال کے کیبل سے ریحام خان کی بنیاد پر ہمیں پیچھے پھینکا ہے چینل کو.
تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کی خوشنودی ان کو چاہیے. میں وہ پہ کہہ رہا ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہم تو چاہتے ہیں کہ لیٹر بھیجیں تاکہ وہ ہمیں لیٹر دیں تو میں جاؤں عدالت میں جا کے اپنی فریاد کروں. اب میں یہ سوال کرتا ہوں جیسے میں نے کیا تھا کہ جب جس ملک کا پرائم منسٹر بتائیے اگر وہ انتقامی کارروائی کرے صرف اس بنیاد پہ کہ اس کی خوشنودی نہیں کی جاتی ہے, اس کے چیزوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, اس کے کرائم کو, ان کی گورننس کو اور عوام کے مسائل کو سامنے لا کے ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, تو اس بنیاد پہ اگر انتقام لے گا تو بتائیں ہم کس کے پاس جائیں ہم بتائیے. عوام کو عوام سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ 2 دفعہ آپ نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرا قصور یہ ہے کہ میں نے حکومت پہ تنقید کی ہے اور صرف ان کی حکومت پہ تنقید کی ہے تو میرے 10 سال کے پروگرام نکالیں, اور اگر ان پروگراموں وہ پروگرام نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئے اور زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئے, ان کے پروگرام سے اگر ان کا پروگرام سخت تھا اور ان کا نرم تھا تو میں آئندہ میڈیا میں ساری زندگی نہیں دکھاؤں گا. لیکن اگر ان کا پروگرام سخت ترین تھا, دونوں کا پروگرام سخت ترین تھا اور آپ کا کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے ایک دفعہ بھی ایک چھوٹی سی بلیک میلنگ تو چھوڑیے, ایک پریشر نہیں ڈالا ہم پر. نواز شریف صاحب زیادہ سے زیادہ ناراض ہوئے, مجھے پتا چلا تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے انٹرویو نہیں دیا. کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کو انٹرویو دے, انہوں نے کہا نہیں دے, کسی ذریعے سے مجھے آئے, چلے ان کا رائٹ ہے, حق ہے, لیکن انہوں نے کسی طرح سے کبھی وہ ناراض وہ نہیں ہوئے, کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا. آصف زرداری صاحب ناراض ہوئے میرے میمو گڈ اسکینڈل پہ, جبکہ روزانہ فون کرتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. ہم نے قیام کیا تو پھر ایک دفعہ میں نے, مجھ سے فون پہ رابطہ رہتا تھا, ایک دن فون کیا, 2 دن فون کیا, وہ نہیں اٹھایا, ناراض تھے. لیکن انہوں نے انہوں نے میرا پروگرام نہیں بند کیا, انہوں نے میرے چینل پہ دباؤ نہیں ڈالا, انہوں نے میرے پروگرام کو, تو اگر ان کے تمام پروگرام اٹھا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لحاظ سے اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ میڈیا نے مجھ سمیت کرٹکس کیا ہے, لیکن وہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, انہوں نے, اور میں آج مانتا ہوں کہ انہوں نے کرٹکس کو برداشت کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کو اور بہت بڑے ایشوز تھے. وہ ڈاکٹر دانش کیا